आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज से 2000 साल कबल मौजूदा फ़लस्तीन यानी मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों का अर्ज़ मुक़द्दस या होली लैंड जिसे आप कहते हैं, यहाँ पर रोमन्स की हुकूमत थी और रोमन्स बुत परस्त थे। ये एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और अर्ज़ मुक़द्दस में यहूदी रहते थे और ये यहूदी एक पैक्ट यानी एग्रीमेंट के तहत वहाँ रह रहे थे। वो मुआहदा ये था कि हुकूमत भले ही वहाँ पर रोमन्स की हो और अर्ज़ मुक़द्दस पर भले ही रोमन्स काबिज़ हो, यहूदियों के जो चोटी के स्कॉलर्स थे इन पे मुश्तमिल एक शूरा या काउंसिल मजहबी फैसले करने में आज़ाद होगी और रोमन्स के ऊपर अपना मजहब बुत परस्ती यहूदियों पे ना थोपना लाजम हो जाएगा। यानी तकरीबन आज की ही सो कॉल्ड सेक्युलर हुकूमतों वाला एक सेटअप तकरीबन 2000 साल पहले भी वहाँ पर बना हुआ था कि रोमन्स की रियासत मेजॉरिटी जो थी वो बुत परस्त थे, लेकिन बुत परस्ती को कबूल करने का कोई दबाव यहूदियों पर नहीं था। तो वो यहूदी स्कॉलर क्या थे? एक तरह से बादशाही थे, यानी यहूदियों के बारे में उनकी तरफ से जो हुक्म आ जाता था वही रोमन्स को फॉलो करना पड़ता था और जो उनकी तरफ से फतवा या हुक्म आ गया वही एज पर एग्रीमेंट रोमन्स वर बाउंड टू ओबे। नोट करने की बात यह है कि यहूदी खुदा के मुंतखब लोग थे और उनके ऊपर ये ड्यूटी थी कि वो मोनोथीइज्म यानी एक अनदेखे खुदा की इबादत का दर्स देते, लेकिन ये सुलह करके रोमन्स के असर के नीचे ही रहने लगे और मजहबी कानून में इनको चूंकि ये आज़ादी हासिल थी कि ये अपने रोज़े रख सकें, अपनी इबादत कर सकें और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो जो मस्जिद थी यरूशलेम के अंदर, इसमें नमाज कायम कर सकें जो कि उनकी थी। लिहाजा ये उलमा इस तरह का नैरेटिव फैलाने में लगे हुए थे कि यहूदी जो हैं ये बिल्कुल आज़ाद हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज इंडिया के अंदर वसीम रिजवी और दीगर लोगों को देखकर ये झूठ बोला जाता है कि मुसलमान जो हैं इनके ऊपर इंडिया में कोई प्रेशर नहीं है और ये बिल्कुल आज़ाद हैं। हालांकि मुसलमानों के जो मजहबी अकायद हैं, मुसलमानों के जो शरिया के कवानीन हैं, जो उनके पर्सनल लॉ बोर्ड्स वगैरह हैं, इनको ही चेंज करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन वसीम रिजवी और इस किस्म के जो दीगर सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं वो ये कहते रहते हैं, जो बीजेपी से और सरकार से रिलेटेड स्कॉलर्स हैं वो ये कहते रहते हैं कि इंडिया में तो हमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल है। बहरहाल इसके बाद यहूदी ये जो उलमा थे इन्होंने सूद को भी हलाल करार दिया हुआ था और हज़रत मूसा की जो शरीयत थी ये मुकम्मल तौर पर आहिस्ता आहिस्ता बदल दी गई थी। हलाल जो था वो हराम और हराम जो था वो हलाल हो गया था। हैकल सुलेमानी यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद के अंदर बेंच लगा के यहूदी सूद का कारोबार वहाँ पर करते थे मस्जिद के अंदर और ये चीज़ें उनके उलमा ने जायज़ करार दी हुई थी। कि ऐसे में एक रोज क्या हुआ कि एक 30-35 साल का खूबसूरत नौजवान जिसके कंधे तक घने बाल लहरा रहे थे और बड़ा रौबदार चेहरा लेकर और खूबसूरत सी दाढ़ी इनके चेहरे पे सजी हुई थी, गुस्से में लाल होके ये मस्जिद के अंदर आ गए और ये नौजवान मस्जिद में दाखिल होता है और इन सूदखोरों की टेबलों को और कुर्सियों को मस्जिद से उठा उठा कर बाहर फेंकने लगता है और जो सूदखोर इन टेबलों पर बैठे हुए थे उनके सामने उनकी टेबल्स को उल्टा करता जाता है। और फिर इस नौजवान ने फरमाया कि खुदा ने जब ये फरमा दिया है कि मेरा घर इबादत के लिए है, लेकिन तुम लोगों ने उसे लूट मार और डकैती का मरकज बना दिया है। लोगों की भीड़ तब तक जमा हो चुकी थी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर एक अंधा और लंगड़ा भीड़ में से आगे आता है और नौजवान के पास ये दोनों पहुंच जाते हैं। नौजवान अपना हाथ फेरता है अंधे के मुंह पे और वो देखना शुरू हो जाता है और लंगड़ा जो था ये चलना शुरू हो जाता है। इतने में यहूदियों के सो कॉल्ड उलमा भी आ जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ मौजूद बहुत सारे नौजवानों का ज़मीर जाग उठता है और उनको एहसास हो चुका होता है कि उनके जो उलमा हैं वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो एक शोर मच जाता है वहाँ पर कि होसाना होसाना, दाऊद का बेटा आ गया, हमारा मसीहा आ गया। वो नौजवान था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वही मसीहा जिसका यहूदियों से वादा किया गया था कि जब वो पस्ती में होंगे और जब वो डाउन होंगे तब खुदा अपना एक बंदा भेज देगा और उनको गुमराही से निकालेगा।
یہودی علماء نے جب یہ دیکھا کہ ان کی کرسی تو ہلنے لگی ہے اور اب لوگ حضرت عیسیٰ کی بات سننے لگے ہیں، تو رومن سے یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ کے قتل کا فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا کہ یہ بندہ ہمارے دین میں گمراہی پھیلا رہا ہے، اور رومنس ور باؤنڈ ٹو فالو دس ایز پر ایگریمنٹ۔ لہذا یہاں پر تاریخ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصہ یہودی تاریخ کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ رومنز نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، اور اگر وہ سچے مسیح ہوتے تو سولی پر کبھی نہ چڑھتے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے مسیح وہ نہیں، کوئی اور ہیں جو کہ ابھی آنا باقی ہیں۔ تاریخ کا دوسرا حصہ عیسائیوں کی تاریخ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ رومنز نے ان کو سولی پر چڑھا دیا تھا اور ان کی لاش کو ایک مقبرے کے اندر رکھا تھا، اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو کر دوبارہ آسمانوں پہ چلے گئے تھے، اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے زمین پر۔ اور تاریخ کا جو تیسرا حصہ ہے یہ دنیا کے دوسرے بڑے مذہب اسلام کا ہے، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ نوجوان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا پیغمبر تھا، ایک میسنجر تھا، اور ان کے دشمنوں کی اتنی اوقات تھی نہیں کہ ان کو چھو بھی سکیں، کیونکہ ان کا محافظ خود خدا تھا۔ تو نہ رومنس نے ان کو سولی پر چڑھایا اور نہ وہ قتل ہوئے، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور ایک بار پھر زمین پر ان کا آنا طے ہے، اور وہ تب آئیں گے جب جھوٹا مسیح ان کی جگہ زمین میں آئے گا، اور جس پہ یہودی مان لائیں گے، اور وہ جھوٹا مسیح پھر زمین کو آگ اور خون سے نہلا دے گا۔ تب سچا مسیح حضرت عیسیٰ بھی دوبارہ آئے گا اور مقابلہ کریں گے اس جھوٹے مسیح کا، اور کامیاب ہوں گے، اور اسلام کی گلوبلائزیشن کے سفر کی تکمیل یہاں پر ہوگی۔ یعنی پوری دنیا میں تب ایک ہی مذہب باقی رہے گا، اور وہ اسلام کا مذہب ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہونا ہے، اور وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، بلکہ اسلامی عقیدے کے مطابق اس بار وہ امتی بن کے آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ان کا جو نبی والا رول تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان کے دنیا میں پہلے آنے کے وقت ان کا جو نبی والا جو رول تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب چونکہ اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ اسلام کے آخری نبی ہیں، لہذا اب کوئی نبی دوبارہ آنا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہی یہودی علماء کے ٹولے کا ایک بندہ ہوتا ہے جسے سول کہتے ہیں، اور جو کہ حضرت عیسیٰ کے زمین پر موجودگی کے وقت بھی ان کا شدید مخالف تھا، اور چونکہ رومنز نے حضرت عیسیٰ کی ٹیچنگز پر اور ان کے فالوورز پر بین لگا رکھا تھا یہودی عالموں کی وجہ سے، تو جو بھی حضرت عیسیٰ کے فالوورز کو پکڑ کے رومنز کے حوالے کر دیتا تھا، رومنز اس کے بدلے میں انعام دیتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے فالوورز اس وقت رومنز کے نزدیک باغی تھے، ریاست کے باغی۔ ایسے میں یہ جو سول نام کا بندہ تھا جو کہ ڈاکو تھا اصل میں، اور اس نے بھی حضرت عیسیٰ کے فالوورز کو پکڑ پکڑ کر رومنز کو دینا شروع کر دیا، اور اس بات کے ان کو رومنز کے ہاتھوں پیسے بھی ملنے لگے، اور یہ بھی خود یہودی تھے۔ سول جو تھا یہ خود بھی یہودی تھا، حالانکہ یہ خود کبھی بھی نہیں ملا تھا حضرت عیسیٰ سے، نہ ہی ان کو کبھی اس نے دیکھا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد سول نے دعویٰ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ روحانی طور پر مجھ سے ملنے آئے اور میں ان کا ڈسائپل ہوں آج سے، اور اب میں اپنی باقی کی جو زندگی ہے یہ عیسائیوں کے ساتھ گزاروں گا۔ تو انہوں نے خود ہی خود کو ڈسائپل بنا دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنے ڈسائپلز بنا دیے تھے، لیکن وہ بھی سب بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، اور یہ جو ڈاکو تھا یہ خود جو ڈسائپل بن کے اپنے آپ کو پیش کرنے لگا، اور اپنے ایک خواب یا ویژن کی بنیاد پر کہ مجھے خواب میں حضرت عیسیٰ آئے، ویژن میں حضرت عیسیٰ آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے تم میرے ڈسائپل ہو۔ پھر یہ شخص ان کے مذہب کی تعلیمات اپنے انداز میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آج کی جو کرسچینٹی اور آج کی عیسائیت ہے، اسکالرز کا ماننا ہے کہ اس کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اسی سول نام کے سیلف پروکلیمڈ ڈسائپل کی طرف سے عیسائیت میں شامل کیا گیا ہے، یعنی اسی نے بہت سارا اس میں اپنی ٹیچنگز شامل کر رکھی ہیں، اور ان کا جو میسج تھا حضرت عیسیٰ کا میسج اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ بہت سارے جو عالم جو ڈس ایگری کرتے ہیں کرسچینٹی سے، ان کا ایسا ماننا ہے، اور عرف عام میں اس سول کو سینٹ پال کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہم آج اس ہسٹری کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو آج کل ایسٹر کا تہوار ہے آیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب، جی ہاں، مودی صاحب اور کرسچینٹی ویسے تو دو الگ الگ دنیایں ہیں، لیکن مودی صاحب نے ایسٹر کے موقع پر ایک بیان دیا ہوا ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کی پوتر ٹیچنگز کو یاد رکھنا چاہیے، اور انہوں نے جو سوشل امپاورمنٹ کی کوشش کی اس سے دنیا کے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔
یہ ان کا حضرت عیسیٰ کے متعلق دوسرا بیان ہے مہینے کے اندر اندر، اور اس کی جو اصل وجہ ہے وہ 6 اپریل سے ہونے والے دراصل کیرلا کے لیجسلیٹو اسمبلی کے چناؤ ہیں۔ 6 اپریل سے کیرلا میں چناؤ ہونے جا رہا ہے، اور کیرلا کے اندر 19% کے قریب کرسچن ووٹ بینک ہے۔ تو مودی صاحب کی یہ ایک اٹیمپٹ تھی کہ ان کرسچن ووٹ بینک کو اٹریکٹ کیا جائے کیرلا کے اندر، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہے جائیں۔ اور صرف مودی صاحب ہی نہیں، بی جے پی کے بہت سارے نیتا کرسچن کمیونٹی کی خوشامد میں ان دنوں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ کمیونٹی تکلیف میں ہے تو وہ وہاں کی عیسائی برادری ہے، اور آئے دن ان کے چرچز پر، ان کے پریسٹ پر حملے ہونا عام بات ہے انڈیا کے اندر۔ لیکن اس بار بی جے پی کا ستارہ کیرلا میں پہلے سے زیادہ ڈاؤن ہے، اور 6 اپریل سے شروع ہونے والے چناؤ میں بی جے پی کی چند سیٹس پر بھی اگر کامیابی ہو جاتی ہے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کیرلا بی جے پی کے اندر سب سے جو غیر مقبول اسٹیٹس ہیں ان میں سے ایک کیرلا بھی ہے۔ ایسٹر کے موقع پر مودی صاحب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ غور سے اور بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو ان کی ٹیچنگز اتنی زیادہ پسند ہیں تو ان کو انڈیا کے اندر بھی ذرا یہ ٹیچنگز نافذ کر دینی چاہیے۔ اور جس طرح سے حضرت عیسیٰ نے سود کے کاروبار کے خلاف اپنی ایک جنگ جاری رکھی تھی اور سارے منی چینجرز کی جو ٹیبلز تھیں وہ اٹھا کے باہر پھینکی تھی، مودی صاحب کو بھی چاہیے کہ انڈیا کے اندر سود بین کر دے، تبھی مانا جائے گا کہ دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ کو مودی صاحب پسند کرتے ہیں۔